بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، ایک تو ہم اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ایک اللہ والے یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے دونوں میں کہ ہماری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہماری جو محفل ہوتی ہے، وہ شروع ہوئی اور گپ شپ میں، غیبتوں میں، تفریح بازی میں مشغولیت ہو کر وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ والوں کی جو آپسی ملاقات ہوتی ہے اور ان کی جو نشست ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہوتی ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کو دو عظیم شخصیت، میرے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب مرکز حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کی ایک ملاقات جو آخری ملاقات ہوئی ہے اور جس کی ملاقات میں شریک رہا ہوں، اس کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ تقریباً سن 93-94 کی بات ہے، جس وقت میں ہردوئی کے اندر عربی چہارم یا پنجم کے اندر، یعنی شرح جامی یا مختصر المعانی کے سال میں پڑھ رہا تھا۔ تو سال مکمل ہونے کے بعد شعبان کے مہینے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا تھا دہلی کا، اور دریا گنج کے علاقے میں حضرت کا قیام تھا۔ صبح کے وقت تقریباً 9 بجے ایک دم اچانک مجھے حکم ہوا کہ وضو کے لیے پانی لے کر کے آؤ۔ حضرت وضو جو فرماتے تھے وہ کمرے میں ہی حضرت وضو کرتے تھے، لوٹے میں پانی لایا جاتا تھا حضرت کے لیے، اور ایک ٹب ہوتا تھا، ٹب میں وضو کرتے تھے۔ جب یہ حکم ہوا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ تو مجھ کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ صبح کے 9 بج رہے ہیں، اس وقت وضو کا تو کوئی معمول حضرت کا ہے نہیں، کیا بات ہے اس وقت اچانک وضو فرما رہے ہیں۔ خیر، تعمیر حکم میں پانی لایا، وضو کرایا، حضرت تیار ہو گئے کہ نیچے اترے، گاڑی تیار کھڑی تھی۔ جب گاڑی میں حضرت کے ساتھ میں بیٹھا تب یہ معلوم ہوا کہ حضرت اس وقت مرکز نظام الدین تشریف لے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت کو اطلاع ملی تھی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب بیمار ہیں، تو ان کی عیادت کے لیے حضرت تشریف لے جا رہے تھے۔ مرکز پہنچے، مرکز پہنچنے کے بعد جیسے داخل ہوئے، وہاں کے ذمہ داروں نے حضرت کو دیکھا، فوراً حضرت کو ایک برابر میں کمرہ تھا اس میں بیٹھایا کہ حضرت یہاں تشریف رکھیں۔ اوپر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو اطلاع کی کہ ایسے ایسے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب تشریف لائے ہیں ملاقات کے لیے۔ تو اوپر سے پیغام آیا حضرت مولانا کے پاس سے، حضرت ہردوئی کے نام، کہ حضرت آپ اوپر تشریف لے آئیں گے یا ملاقات کے لیے میں نیچے حاضر ہو جاؤں؟ بتائیے کیا محبتیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب یہ دونوں کے دونوں درسی ساتھی ہیں، دونوں کلاس فیلو ہیں، ایک سال دونوں نے مظاہر علوم میں فراغت حاصل کی ہے، مظاہر علوم سہارنپور سے دونوں حضرت ایک ساتھ فارغ ہوئے ہیں۔ تو کیا منظر ہوگا ایسے لوگوں کا۔ تو ساتھی ہونے کے باوجود یہ اکرام اور احترام کا معاملہ۔ اوپر سے پیغام آ رہا ہے کہ آپ اوپر تشریف لے آئیں گے یا میں نیچے ملاقات کے لیے آؤں؟ نیچے حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اوپر میں ہی آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور حضرت کے ساتھ میں بھی چلا۔ کئی زینے چڑھنے کے بعد اوپر پہنچے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے کمرے میں گئے تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بھی پہلی زیارت ہوئی حضرت مولانا کی اس وقت، اور ایسی زیارت اتنی شان بان کے ساتھ اور اتنی سکون کے ساتھ کہاں حضرت کو دیکھنے کے لیے بھی آدمی ترستے تھے۔
تو جیسے حضرت داخل ہوئے تو دو خادموں نے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کو سہارا دے کر کے کھڑا کیا. اکیلے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے. سہارا دے کر کے کھڑا کیا اور پھر دونوں نے بزرگوں نے معانقہ کیا، مسافہ معانقہ کیا. معانقہ کرنے کے بعد میں دونوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، بات چیت ہوئی. اب میں وہ سوچے منظر دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، کیا منظر ہوگا کہ سامنے ایک حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہیں اور ایک حضرت مولانا انعام الحسن صاحب ہیں. دونوں ظاہری اور باطنی نور سے معمور ہیں. زبردست اللہ تعالیٰ نے دونوں اکابر کو حسن و جمال لیا تھا. باطن تو تھا ہی چمکا ہوا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب بھی انتہائی خوبصورت تھے، بالکل سفید داڑھی، اور ادھر حضرت محی السنہ وہ بھی ایک دم خوبصورت تھے. دونوں عجیب منظر تھا جو دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے. ملاقات کے بعد میں حضرت نے اجازت چاہی، کیونکہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا تقریباً وقت ہو رہا تھا. اس وقت میں 11 بجے کے قریب حضرت نیچے تشریف لاتے تھے اور جتنی بھی جماعتیں آئی ہوئی ہوتی تھی سب کو نصیحت فرماتے تھے اور مسافہ ہوتا تھا، رخصت فرمایا کرتے تھے. وہ وقت حضرت کا ہو گیا تھا تو حضرت نے اجازت چاہی اور پھر حضرت نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر مولانا کا بیان سنتے ہیں. یہ منظر تھا. پھر حضرت واپس نیچے اسی کمرے میں تشریف لائے اور کمرے کے اندر حضرت بیٹھ گئے. اب آپ یہی سمجھیے جیسے یہ یہاں پر کمرہ ہو تو کمرے میں پیچھے کی طرف بیٹھ کر حضرت دیوار کے ٹیک لگا کر کے کمرے میں بیٹھ گئے اور رخ حضرت کا مسجد کی طرف ہی کو تھا جس پر بیان ہو رہا تھا. اب جو وہاں پر خدام بیٹھے ہوئے تھے وہ مسجد کی طرف سے، مجلس کی طرف سے پیٹ کر کے حضرت محی السنہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے. ادھر حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا مسجد کے اندر بیان شروع ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بیان ادھر ہو رہا ہے، تم چہرہ ادھر کیوں بیٹھے ہو، کرے بیٹھے ہو جیسا ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ ادھر سامعین کو دیکھ رہے ہیں، بے تکلف ہیں قریبی، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ان کو بھی کچھ کہہ دیا جائے. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ بھائی بیان مسجد میں ہو رہا ہے، آپ لوگ چہرہ ادھر کیوں کرے بیٹھے ہیں، ادھر چہرہ کیجیے. تو جتنے بھی حاضرین تھے سب سے ادھر کی طرف چہرہ کرایا اور اپنی طرف سے پیل کرائی. تھوڑی دیر بیان میں شرکت کر کے حضرت تشریف لے آئے. اب دیکھیے اس میں کتنی چیزوں کے سبق ہم لوگوں کو ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چاہے ہمارا کوئی ساتھی بھی ہو، اگر اللہ نے اس کو کوئی مقام منصب دیا ہے تو چاہیے ہمیں اس کے مقام منصب کے اعتبار سے ہی برتاؤ کریں. یہ نہیں کہ ارے تم تو ہمارا ساتھی ہے بھائی، تم تیرے ساتھ میں ہم یہ کہاں کریں گے، تو یوں ہے، تو ایسا تھا، وہ ایسا تھا ویسا تھا جب. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی مقام مرتبہ دیا ہے تو ہمیں اس مقام مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے، جیسے ان دونوں قابل نے کیا. دوسری نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے، ہمارے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہو تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. تیسرا سبق میں ملا کہ جب کسی بزرگ اور اللہ والے سے، کسی عالم دین سے ملاقات کے لیے جائیں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باوضو جائیں، وضو کر کے جانا چاہیے. جیسے حضرت ہردوئی باقاعدہ طور پر وضو کر کے وہاں پر کر تشریف لے کر گئے. بغیر وضو کے جا سکتے تھے، کیا کہیے ہے کہ فرض ہے، واجب ہے کسی سے ملاقات کرنے کے وقت وضو کیا جائے، لیکن آداب میں سے لکھا ہے اللہ والوں کی زیارت ملاقات باوضو کرنی چاہیے، اس کے برکات ہوتے ہیں، اس کے فائدے ہوتے ہیں. چوتھا فائدہ اس سے نصیحت ملتی ہے کہ جب ملاقات کریں تو دوسرے کی راحت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جیسے حضرت ہردوئی نے معلومات کرائی تھی، اوپر سے پھر مولانا انعام الحسن صاحب نے حضرت کے پاس معلوم کرایا کہ میں نیچے آ جاؤں یا آپ اوپر تشریف لے آئیں گے. تو ہر ایک دوسرے کا راحت رسانی کی فکر کرے. پانچویں بات آداب مجلس میں یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو ہمتن تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے کی طرف کو متوجہ کر کے بات کو سننا چاہیے. بے فکری کے ساتھ میں بات کو نہیں سننا چاہیے. ایسی حالت بنا کر کے ہمیں بیٹھنا چاہیے، ایک عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، اور ہم اعضاء سے بھی اس طرف متوجہ ہوں. جب پورے طریقے سے ہم متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں زیادہ ملیں گی. تو مجلس کے اندر آداب کا لحاظ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے ہمیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ تھی میرے شیخ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب
حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی آخری ملاقات. پھر تقریباً سن 96 میں جب میں سہارنپور میں دورہ حدیث شریف کر رہا تھا، اس سال حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کا انتقال ہوا تھا. پھر حضرت کے جنازے میں جانے کے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے صحیح معنی میں استفادہ کرنے اور ان کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.